اچھا، میر زاہد ہروی ہے رحمہ اللہ تعالی، اصل میں یہاں پر یہ جو قاضی عدود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اما الحکماء فقالوا فی تقسیم المعلومات ما يمکن ان يعلم، معلوم سے جو مقسم ہے ما لا تحقق له بوجہ واما له تحقق ما، یہ معلوم کو انہوں نے دو قسموں کی طرف تقسیم کر دیا، ایک معدوم اور ایک موجود۔ تو معلوم جو ہے یہ مقسم ہے، معلوم مقسم ہے۔ قاضی عدود رحمہ اللہ تعالی نے معلوم سے کیا مراد لیا؟ ما یمکن ان یعلم، ما یمکن، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ تو تم نے معلومات باری تعالیٰ کو نکال دیا معلوم مقسم سے، کیونکہ معلوم کا تم نے ترجمہ کیا کر دیا؟ ما یمکن ان یعلم۔ معلوم اس کو کہتے ہیں جس چیز کا علم ممکن، جس چیز کا علم ممکن۔ تو امکان العلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استعداد العلم۔ امکان العلم اس چیز کا امکان ہے، امکان ہے کیا مطلب؟ یعنی اس چیز کی استعداد اور صلاحیت موجود ہے، وہ چیز بالفعل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امکان العلم کا معنی کیا؟ استعداد العلم، کہ اس کا علم ممکن ہے، یعنی بالفعل ہے نہیں لیکن اس کا امکان ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی آسمان کا نیچے گرنا کیا ہے؟ ممکن، لیکن بالفعل گرا ہے۔ زمین کا اوپر چھت بننا کہ زمین اوپر لٹک جائے ممکن ہے، لیکن اوپر گیا ہے، زمین اوپر گئی ہے نہیں۔ تو امکان کہتے ہیں استعداد الشیء کو، اور استعداد الشیء عدم الشیء بالفعل۔ استعداد الشیء کیا ہوتی ہے؟ عدم الشیء بالفعل۔ تو میاں اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ معلوم اس کو کہتے ہیں جس کے علم کی استعداد ہو لیکن اس کا علم بالفعل نہ ہو۔ سمجھے ہو؟ معلوم کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ تو باری تعالیٰ کے معلومات اس میں آ گئے۔ باری تعالیٰ کو علم بالامکان ہے کہ باری تعالیٰ کا علم بالفعل ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو باری تعالیٰ کے معلومات تو اس میں نہیں آئے، کیونکہ باری تعالیٰ کے معلومات تو اس معنی میں نہیں ہے کہ وہاں علم کا امکان ہے، کہ اگر امکان مانتے ہو تو بالفعل علم نہ ہوگا، پھر علم کی استعداد ہوگی
علم بالقوہ ہوگا، علم کی صلاحیت ہوگی، اور علم بالفعل نہیں ہوگی۔ تو اگر معلوم کا یہ معنی ہے قاضی عدد رحمہ اللہ تعالی، تو پھر یہ تو معلومات باری تعالیٰ یہاں سے نکل گئے۔ یہ معنی تو معلوم کا معلومات باری تعالیٰ میں فٹ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ تو پھر زیادہ سے زیادہ معلوم ممکن کی تقسیم ہو گئی۔ جو ممکن کا معلوم ہے نا، وہاں استعداد العلم ہو سکتا ہے۔ ممکن کو مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے ایک چیز بالفعل معلوم نہ ہو اور اس کی استعداد ہو، لیکن باری تعالیٰ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو مقسم سے باری تعالیٰ کے معلومات نکل گئے۔ موجود اور معدوم کی طرف جو آپ مقسم بنا رہے ہیں، اس سے باری تعالیٰ کے معلومات نکل گئے۔ یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر قاضی عدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعبیر پر۔ اس میں انہوں نے جو تعبیر کی ہے نا معلوم سے، کہ معلوم کیوں نہیں علماء، سمجھ گئے ہو؟ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یار، قاضی عدد معلومات باری تعالیٰ کو نکالنا تو نہیں چاہتے، کیونکہ متن میں جو یہ معلوم ہے نا، معلوم، یہ معلوم عام ہے۔ باری تعالیٰ کے معلومات ہوں یا ممکنات کے معلومات ہوں، سب مقسم ہیں۔ نکالنا تو نہیں چاہتے، تو پھر معلوم کے نو کا کیا معنی؟ کہتے ہیں میاں امکان، آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کا ہے، امکان خاص اور امکان عام۔ امکان عام میں سلب ضرورت عن الجانبین، امکان خاص میں سلب ضرورت عن الجانب المخالف۔ امکان الٹا، امکان خاص میں سلب ضرورت عن الجانبین، امکان عام میں سلب ضرورت عن الجانب المخالف۔ تو فرماتے ہیں کہ میاں یہاں پر مراد ہے امکان عام۔ یمکنو میں جو امکان ہے، اس سے کون سا امکان مراد ہے؟ امکان عام۔ لیکن امکان عام اگر ہو تو جانب مخالف سے سلب ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے۔ دیکھو، اگر امکان عام لے لیں تو وجود کی ضرورت کا، اگر آپ وجود مراد لیتے ہیں تو عدم کی ضرورت کا سلب ہوگا، وہ مخالف ہوا ہے نا۔ اگر آپ عدم لیتے ہیں تو وجود کی ضرورت کا سلب ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں میاں یہاں پر مقید بجانب الوجود ہے۔ تو جب مقید بجانب الوجود ہے تو سلب کس کا ہوا؟ عدم کی ضرورت کا۔ تو مطلب یہ ہے، اچھا جس کا عدم ضروری ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ممتنع۔ اس لیے امکان عام کا فرد ہے نا ممتنع بھی۔ جس کا وجود ضروری ہو وہ واجب، جس کے دونوں ضروری نہیں ہو وہ امکان خاص۔ تو یہ تینوں افراد ہیں نا امکان عام کے۔ لیکن جب آپ مقید بجانب الوجود کر لیں گے تو اب سلب کس کا ہوگا؟ عدم کی ضرورت کا۔
عدم کی ضرورت کا. تو جس میں عدم کی ضرورت منفی ہو، جس میں عدم کی ضرورت ہو وہ تو ممتنع، جس کا عدم ضروری ہو وہ تو ممتنع. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب آپ نے یہ لیا تو وہاں گویا کہ ممتنع کا عدم ہو گیا، مقید بجانب الوجود کر دیا تو ممتنع کا عدم ہو گیا. تو ممتنع کا عدم ہو گیا تو اب دو داخل رہ گئے اس میں. دو کون کون سے؟ اے ممکن خاص اور واجب. جس کا وجود ضروری ہو وہ بھی داخل رہ گیا، اور جس کا وجود اور عدم دونوں ضروری نہ ہو وہ بھی داخل رہ گیا. تو امکان سے یہاں پر یہ امکان مراد ہے، امکان عام مقید بجانب الوجود. تو میں آ گئی ہے. تو جب مقید بجانب الوجود ہو گیا تو میاں ایک ممتنع نکل گیا نا، ممتنع نکل گیا کہ جس کا عدم ضروری نہ ہو. سمجھ آئیے؟ تو جس میں علم کا عدم ضروری نہ ہو وہ نکل گیا، جس میں علم کا وجود ضروری ہو جیسے واجب تعالی وہ داخل ہو گیا. جس میں علم کا وجود اور عدم دونوں ضروری نہ ہو جیسے ممکن کا علم وہ باقی رہ گیا. تو دونوں باقی رہ گئے کہ نہیں باقی رہ گئے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں میر زاہد فرماتے ہیں اعتبر امکان العلم، امکان العلم کا اعتبار کر دیا قاضی عدد نے. کس لیے کیا؟ لیشمل علم الواجب و علم الممکن. اب علم الواجب و علم الممکن دونوں کو شامل کرنا ہے، اس لیے اس نے امکان کا. اب کون سا امکان ایسا ہے جس سے یہ دونوں شامل ہو جائیں؟ علم الواجب اور علم الممکن دونوں کو شامل ہو جائے. وہ کون سا امکان ہے؟ امکان عام مقید بجانب الوجود. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، تو اب جب امکان عام مقید بجانب الوجود لے لیا تو باری تعالیٰ کے معلومات نکل گئے؟ نہیں. یشمل علم الواجب و علم الممکن. تو اب باری تعالیٰ کے معلومات کو بھی المعلوم شامل ہے اور ممکنات کے معلومات کو بھی معلوم شامل ہے. لہذا معلوم عام ہے میاں، جو مقسم بن رہا ہے وہ چاہے معلوم الباری ہو چاہے معلوم الممکن ہو. نہیں سمجھے ہو؟ وہ مقسم بنتا ہے پھر معدوم اور موجود کی طرف. سمجھے ہو؟ اچھا، اب پھر اعتراض ہوا کہ چلو قاضی عدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو تو تم نے صحیح کر دیا، ٹھیک ہو، لیکن اب تو میر سید شریف تم پکڑے گئے، تمہارے اوپر اعتراض ہو گیا کہ جب امکان عام ہو گیا مقید بجانب الوجود اور وہ شامل ہو گیا معلومات باری تعالیٰ اور معلومات الممکنات سب کو، کوئی چیز اس سے باہر رہ گئی؟ تو جب کوئی چیز باہر نہ رہی تو وَلَوْ بِاعْتِبَارٍ تم نے کیوں کہا؟ یہ میر سید نے کہا ہے نا شرح میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس قید کے لگانے کی پھر کیا ضرورت ہے بھائی میرے بھائی؟ یہ تو پھر تم پکڑے گئے ہو، تمہاری یہ قید جو ہے یہ صحیح نہیں.
کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہے پھر جب معلوم عام ہو گیا، معلومات الباری اور معلومات الممکنات سب کو. اس کا جواب دیتے ہیں وزاد الشارح ولو باعتبار لیشمل العلم بالواجب لیشمل العلم بالواجب والعلم بالممتنع. کہتے یار پھر بھی گڑبڑ ہے اس میں. شارع نے جو قید لگائی ہے ولو باعتبار، یہ پھر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. میر سید نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے ولو باعتبارین کی جو قید لگائی ہے، انہوں نے یہ فرمایا، اس سوال یہ ہوا یہاں پر کہ اچھا میاں باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو بالفعل ہے، اور باری تعالیٰ کو ہر چیز کا ہر وجہ سے علم ہے، ہر چیز کا ہر وجہ سے علم ہے. دیکھو علم کی 4 قسمیں ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے. علم بالکنہا، بکنہی، بالوجہ، بوجہی. باری تعالیٰ کو تو باری تعالیٰ کا علم تو بالفعل ہے، وہ تو عام ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے کہا کہ قاضی عدد نے یمکن کا لفظ کہہ کر ممکنات کے علم کو بھی شامل کر دیا، تاکہ ممکنات کے معلومات بھی سارے داخل ہو جائیں. ممکنات کے معلومات سارے داخل ہو جائیں. تو میاں ممکنات کے معلومات تو سارے داخل پھر بھی نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ ممکنات میں سے جو علماء ہیں کیا ان کو علم باری تعالیٰ کا علم بکنہی ہی ہے؟ بالکنہا ہے؟ یا ان کو ممکنات کو ممتنعات کا علم بالکنہا ہے، بکنہی ہی ہے؟ تو یہ تو ممکنات کے علم کو شامل نہ ہوا. پھر بھی اگر تم نے امکان بھی لیا نا، سمجھ آئیے، تو ممکنات کا جو علم ہے میاں واجب تعالیٰ کی کا علم بالکنہا، یہ معلوم میں داخل ہے. بکنہی، واجب تعالیٰ معلوم بکنہی، یہ کسی کو ہے؟ ممتنع معلوم بالکنہا، یہ علم کسی کو ہے؟ بکنہی، یہ علم کسی کو ہے؟ تو یہ تو معلوم پھر بھی عام نہ ہوا، پھر بھی عام نہ ہوا. تو تم نے تو کہا کہ ہم نے ممکن کہہ کر تو اس لیے کیا تاکہ معلوم عام ہو جائے. تو واجب تعالیٰ کے اعتبار سے تو چلو عام ہو گیا، لیکن ممکن کے معلومات تو بہت سے خارج ہو گئے، وہ تو اس میں نہیں آئے. نہیں سمجھے ہو؟ اس کا جواب میر سید شریف نے دے دیا کہ میاں ولو باعتبار، ولو ممکن کا جو علم ہے باری تعالیٰ پر، ٹھیک ہے،
وہ ممکن کا علم بکل الوجوہ نہیں ہے۔ تو جو تم علم بالکنہ اور بکنہی ہی کی مثال دے رہے ہو، یہ علم بالکنہ باری تعالیٰ کا ممکن ہے، تو یہ تو امکان سے خارج ہو گیا۔ وہ یمکنوں کی قید جو لگا دیے، یہ تو اس سے خارج ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ ہاں، جمیع معلومات ممکن کو شامل ہے، وَلَوْ بِاعْتِبَارٍ کہہ کر ممکنات کے معلومات کو عام کر دیا کہ میاں ٹھیک ہے یار، چلو باری تعالیٰ کا علم بالکنہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بکنہی ہی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بسیط ہے، وہاں ترکیب ہی نہیں، لا یحد میں پڑھ چکے ہو تم ملاسن میں، تو وہاں تو علم بالکنہ اور بکنہی ہی ممکن ہی نہیں، لیکن کیا بالوجہ اور بوجہ ممکن نہیں؟ تو ولو بے اعتبار فرمائیے باری تعالیٰ کا علم ممکن کو ہے، ولو بے اعتبار، اگرچہ کسی اعتبار سے ہو، تو ممکنات کے جو علماء ہیں ان کو واجب تعالیٰ کا اور ممتنع کا علم ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ بالکنہ اور بکنہی نہیں ہے، لیکن بالوجہ اور بوجہ نہیں ہے۔ تو علم الممکن کو یہ لفظ پھر بھی شامل ہو گیا، یہ علم الممکن جو ہے نا، یہ لفظ عام ہو گیا، ممتنع کے علم کو، واجب کے علم کو شامل ہو گیا، کیونکہ واجب کا علم بالکنہ بکنہی نہیں ہے، تو بالوجہ بوجہ تو ہو سکتا ہے نا، بالعوارض نہیں ہے، باری تعالیٰ کو ہم صفات سے نہیں جانتے۔ وہ یہ پٹھان لوگ بھی کہتے ہیں، بابے نے کہا ہے نا کہ خدای چالی دل رہ دے تو قدرتن پی جندیش، ہاں خدا کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن قدرتوں سے اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے، تو یہ علم بالوجہ ہے نا باری تعالیٰ کا۔ اسی طرح ممتنع کو دیکھو، تو ممتنع کی تو ذات ہی ممتنع ہے نا، تو جب ممتنع کی ذات ممتنع ہے تو اس کا علم بالکنہ اور بکنہی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ممتنع کو اس عنوان ممتنع کے ساتھ پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے؟ یہ عنوان جو ہے ممتنع کا، یہ اس کے لیے وجہ ہے نا، تو علم بالوجہ ممتنع کا بھی آ گیا۔ تو اب ممکن کا جو علم ہے مولوی صاحبان کا، باری تعالیٰ کا علم ہے ان کو، ممتنعات کا علم ہے ان کو، تو ولو بے اعتبار، تو یہ ولو بے اعتبار جو میر سید نے کہا، یہ اس غرض کے لیے کہا کہ ممکن کا علم عام ہو جائے، واجب کو بھی شامل ہو جائے اور ممتنع کو بھی شامل، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کہ وزاد الشارح ولو بے اعتبار، یہ ولو بے اعتبار والا کلمہ جو ہے یہ شارح نے بڑھا دیا، کس لیے بڑھایا؟ لیشمل العلم بالواجب والعلم بالممتنع، تاکہ یہ علم شامل ہو جائے، ممکن کا علم شامل ہو جائے، کس کو؟ علم بالواجب کو اور علم بالممتنع کو، کہ ان کا علم چلو بالکنہ بکنہی تو نہیں ہو سکتا لیکن بالوجہ تو ہو سکتا ہے، ولو بے اعتبار۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی وہ شیخانوں؟ چلو